الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرتضیٰ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ ہمارے حجاج کرام، نمازی حضرات، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، آئیے سب سے پہلے مل کر گنبد خضرا کے مکین صاحب انا اعطیناک الکوثر جناب احمدی مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری اور پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہماری پھوپھی اماں اور بڑی اماں کی مغفرت عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت کا دامن شفاعت کل میدان میں شرم اللہ رب العالمین حبیب کے صدقے ہی میں نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے، یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو
خوشخبری سنا دو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کی آزمائش کل بھی کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ سرکار سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ شکر افضل ہے کہ صبر افضل ہے؟ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کوئی آرڈینری ولی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلند اور ایک عظیم رتبہ خاص اللہ رب العالمین نے بابا فرید گنج شکر کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بات بھی سیدھی سی ہے کہ جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی سے سوال کرے، جب کسی سے پرشن پوچھیں، تو ان کی نظر میں بھی یہ ہوگا کہ یہاں میری محفل میں جو بیٹھے ہیں کوئی اپنے وقت کا محدث ہے، کوئی اپنے وقت کا مفسر ہے، کوئی اپنے وقت کا بڑا عالم دین ہے، تبھی تو آپ نے پوچھا ہوگا نا۔ باقی میں آپ سے پوچھوں تو میری بے وقوفی کہوائے گی، مجھ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہوگا کہ میں آپ سے کوئی دین کے تعلق سے سوال کروں۔ تو جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی محفل میں بیٹھنے والوں سے سوال کیا کہ صبر افضل ہے کہ شکر افضل ہیں، تو ان کی محفل میں بیٹھنے والے اپنے اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے، دین کے عالم بھی تھے، وقت کے محدث بھی تھے، وقت کے مفسر بھی تھے۔ تو ان کی محفل میں جب یہ سوال ہوا تو سب نے کیا کہا کہ شکر افضل ہے، شکر افضل ہے، شکر افضل ہے، شکر افضل ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ بھی تو کچھ ارشاد فرمائیں، آپ بھی تو کوئی جواب عطا فرمائیں۔ تو اس وقت سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نظر میں کل بھی صبر افضل تھا، آج بھی صبر افضل ہے۔ تو سرکار سیدنا بابا فرید گنج شکر سے ان کے دامن کو تھاما، ان کے دامن کو پکڑا۔ لوگوں نے کہا کہ صبر کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ شکر ہی افضل ہے۔ اگر کسی کی ماں مر گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم صبر کے سوا اور کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم اس پر قادر ہی نہیں ہیں کہ ہم پھر سے زندہ کریں، تو ہمیں مجبوراً بھی صبر کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، میں صبر کو افضل و اعلیٰ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے جب جب بھی کہا ہے تو میرے رب نے یہی کہا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ تو جو عمل کرنے سے یعنی کہ صبر کرنے سے اللہ ساتھ ہو جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ صبر سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی کوئی کٹھنائی آ سکتی ہے، کوئی تکلیف آ سکتی ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے،
مگر ہر حال میں صبر کے دامن کو نہ چھوڑا جائے اور صبر کے ساتھ شکر کو بھی ادا کیا جائے۔ اللہ تو نے ملکت لے لی، کوئی بات نہیں، میری اولاد تو سلامت ہے نا۔ اللہ تو نے میری اولاد کو لے لی، میں تو سلامت ہوں نا۔ یعنی کہ اگر کھوئی ہوئی چیز کو دیکھو گے تو آپ نہ صبر کر سکو گے، نہ شکر ادا کر سکو گے، مگر آپ صبر اور صبر کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو چیز موجود ہے اس کو دیکھو گے تو خود ہی شکر ادا کرنے لگو گے، خود ہی شکر ادا کرنے لگو گے۔ اور دوستو، جس کسی نے بھی صبر کے دامن کو تھامے رکھا، جس کسی نے بھی صبر کے دامن کو پکڑے رکھا، وہی انسان صرف دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں بھی کامیاب نظر آیا، آخرت میں بھی کامیاب نظر آیا۔ لہذا صبر کیا جائے۔ میدان کرب و بلا یہ ایک ایسی تاریخ، یہ ایک ایسا اتہاس کہ اس کو دنیا صبح قیامت تک نہ بھولی ہے نہ بھول پائے گی، اور اگر بھول گئی تو یہ دنیا والوں کی کم نصیبی ہوگی، کیونکہ کربلا میں شہادت پانے والے جو نفوس ہیں، شہادت پانے والے جو فرد ہیں، اور ان کی شہادت عظمیٰ پر تو آپ بادل میں جو سرخی دیکھ رہے ہوں، جب سورج غروب ہوتا ہے اور بادل کے اندر جو سرخی لال بادل نظر آتے ہیں تو مورخین کہتے ہیں کہ کربلا سے پہلے پورا بادل سفید تھا، وائٹ تھا، مگر جیسے ہی 10 محرم شریف کو میدان کرب و بلا میں سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہادت کا جام پلایا گیا، آپ نے شہادت کو نوش فرمائی، مورخین کہتے ہیں پوری عالم دھرتی پر پورا آسمان نواسائے رسول کی محبت میں رونے لگا اور پورا بادل سرخ ہو گیا، پورا بادل سرخ ہو گیا۔ ہم سے پہلے حسین اعظم کی محبت میں بادل رو لیا، ہم سے پہلے بادل نے رویا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ دھیرے دھیرے شفق کم ہوتا گیا، اور یہی شفق قیامت تک باقی رہے گا۔ دنیا انہیں یاد کرے یا نہ کرے، دنیا ان کی یاد میں آنسو بہائے یا نہ بہائے، مگر اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جو سرکار سیدنا امام عالی مقام پر کل بھی روتی ہوئی نظر آتی تھی، آج بھی روتی ہوئی نظر آتی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مخلوق خدا ان کی محبت میں روتی رہے گی۔ اور میدان کرب و بلا جب سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تب میدان کربلا میں اور مدینۃ الرسول اللہ میں جب بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو تازہ خون وہاں سے ملتا، گویا کہ آسمان، زمین، چرین پرین، پوری کائنات سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت میں روتی ہے۔ تو گویا ہم روئے یا نہ روئیں،
ہم ان کی یاد منائیں یا نہ منائیں، اللہ رب العالمین کی جملہ مخلوقات کربلا والوں کی یاد کل بھی مناتی تھی اور آج بھی مناتی ہے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام بظاہر ان کے پاس ہتھیار کچھ نہ تھا۔ ایک صحابی رسول ایک جنگ کے لیے نکلے تھے، سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور تھا۔ آپ اپنے دستے کو لے کر ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے، لوٹتے لوٹتے ایک مقام ایسا آیا کہ آپ کا پورا دستہ اور وہ صحابی رسول اتنے تھک کر نڈھال ہو چکے تھے کہ اب ہمیں سخت آرام کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اب جیسے ہی پڑاؤ ڈالا تو سب سے پہلے اسی صحابی رسول کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو آپ پریشان حال ہوئے، پوچھا کہ کسی کے پاس پانی ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم بھی پیاسے ہیں، ہمارے جانور بھی پیاسے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ تو اس وقت اس صحابی رسول نے 2 رکعت نماز نفل کو ادا فرمایا، اور ادا کرنے کے بعد بارگاہ الوہیت میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم تیری راہ میں نکلے۔ کیا کہتے ہیں؟ مالک ہم تیری راہ میں نکلے ہیں، تو ہماری مدد فرما، ہمیں پانی کی شدت ہے۔ آپ کے ہاتھ دعا سے زمین کی طرف بھی نہیں آئے، اور آپ نے نہیں بلکہ آپ کے گھوڑے نے زمین پر ایک ایسی ضرب لگائی۔ راوی یہ روایت کرتے ہیں اس صحابہ کی دعا سے، اس صحابی رسول کی دعا سے، گھوڑے کی ضرب کے ساتھ اللہ نے وہاں پانی کا چشمہ عطا فرما دیا۔ پانی کا چشمہ ایک صحابی دعا کرے، ایک صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ایک صحابی دعا کرے۔ حسن و حسین کے لیے میرے آقا نے یہ کہا ہے کہ اے اللہ، وہ بھی جب یہ بات کہی تھی نے تو اس وقت سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، اپنے ممبر پر سوار فرمایا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ داہنی طرف حسن ہے تو بائیں سائڈ امام حسین علیہ السلام، اور پھر لوگوں سے پوچھا، جہاں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، سلمان بھی تھے، بلال بھی تھے، جملہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں، پوچھا کہ ان کو آپ پہچانتے ہو؟ سارے صحابہ پہچانتے تو تھے ہی مگر خاموش رہیں، کیا پتہ اللہ کے رسول کیا فرمائیں۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ آپ انہیں پہچانتے ہو؟ تو اس وقت امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جو اے لوگو، یہ بھی نہیں کہا رسول اللہ نے کہ اے میرے صحابہ سنو، اے ابو بکر تو سن لے، اے عمر تو سن، اے علی تو سن، اے بلال سلمان تو سن، یہ نہیں کہا۔ اور صحابہ کے لفظ کو ذرہ برابر سرکار مدینہ نے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو انہیں پہچانو، یہ حسن یہ حسین۔ ممبر پر بیٹھ کر آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں انہیں پہچان لو، یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، یہی 2 ہیں
جو کل جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور پھر میرے آقا اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے ہم دعا کرتے ہیں، ایسے رسول اللہ اپنے منبر پر براجمان ہیں، حسن اور حسین بازو میں ہیں، اور پھر میرے آقا ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی حمد اور ثنا کو بیان فرماتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک، یہ حسن اور حسین ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، اے مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اے مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ آقا کیا کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ تو بھی حسن اور حسین سے محبت فرما۔ پھر میرے آقا آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مولا میں بھی محبت کرتا ہوں، اور اے باری تعالیٰ تو بھی اس سے محبت فرما، اور کل قیامت تک اس سے جو بھی محبت کرے باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑا، ان سے محبت فرما۔ رسول اللہ اپنے منبر پر بیٹھ کر یہ دعا فرماتے ہیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ اے اللہ میں تو کرتا ہوں، اب تو بھی کر لے، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ تو اللہ کا نبی اپنے بیٹوں کے تعلق سے کہ اللہ تو ان سے محبت کر۔ اللہ نے کبھی بھی رسول اللہ کی کسی بھی بات کو آج تک ٹھکرایا ہی نہیں۔ رسول اللہ نے جو بھی کہا، صورت پھیرنے کی بات ہے، اللہ نے صورت پھیر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب میں صورت نکالوں گا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا، دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ اللہ نے کہا، فوراً ڈوبا ہوا صورت پلٹ آئے، چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی کہ مصطفیٰ جو بھی کہتے گئے اللہ اسے پورا فرماتا گیا، اللہ اسے پورا کرتا گیا۔ تو جب منبر پر اپنے ساتھ بٹھا کر رسول اللہ نے یہ کہا کہ اے اللہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا اللہ کا محبوب حسن اور حسین کو چاہتا ہے، اتنا ہی میرا رب حسن اور حسین کو چاہتا ہے، اتنی ہی محبت میرا رب حسن اور حسین سے فرماتا ہے۔ تو جس سے رسول اللہ چاہے، جسے خود اللہ وحدہ لا شریک چاہے، وہ حسین میدان کرب و بلا میں 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا۔ تو میرا آقا حسین اگر کربلا میں وہ صحابی دعا مانگے تو اللہ شہرہ میں، اللہ جنگل میں صحابی کی دعا سے گھوڑے کی ضرب میں، گھوڑے کی ٹاپ میں پانی کا چشمہ عطا فرما دے۔ تو نواسہ رسول اگر دعا مانگتا تو میرا رب جنت سے آب کوثر عطا فرما دیتا۔ پیاسے حسین تو ایک راز تھا، ورنہ جبرائیل جنت سے کوثر کو اٹھا لاتے۔ تو امام عالی مقام اور سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام نے، کیونکہ سرکار سیدنا امام حسن اور حسین جب پیدا ہوئے اسی کے ساتھ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی کے ساتھ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری ہی امت
ایک کو زہر دے کے شہید کرے گی، ایک کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دے گی۔ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ اعلان ہو چکا تھا، رسول اللہ نے یہ بشارت عطا فرما چکے تھے، مگر نہ رسول اللہ نے دعا کی کہ اللہ ان کے ساتھ آسانی فرما، نہ ماں فاطمہ نے دعا کی آسانی فرما، نہ علی نے دعا کی آسانی فرما، کسی نے بھی، اور سرکار سیدنا امام حسین نے بھی یہ دعا نہیں مانگی۔ میدان کرب و بلا میں، شب عاشوراء میں امام حسین نے صرف ایک دعا مانگی۔ سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام نے میدان کرب و بلا میں صرف ایک دعا مانگی کہ باری تعالی جب میرا جوان علی اصغر شہادت پا جائے، جب میرا بھائی عباس کے بازو کٹ جائیں، جب میرا بھتیجا قاسم مجھے چھوڑ کر چلا جائے، اور اے باری تعالی سب سے آخر میں تیری راہ میں شہادت پاؤں، تو کہیں باری تعالی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نواسہ رسول کا، یہ ابن رسول کے قدم لڑکھڑانے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ڈر جائے، فاطمہ کا دلارا پریشان ہو جائے، تو میرے امام یہ کہتے رہے اور آخر میں عرض کرتے ہیں، اے مولا تو مجھے استقامت دینا، تو مجھے صبر دینا۔ کیا مطلب صبر دینا؟ کیا مطلب؟ یہی تو وہ صبر ہے۔ سرکار سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر افضل ہے، صبر افضل ہے، اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ جو صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے وہی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ تو لہذا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا چیزوں کے نقصان سے، کچھ بھوک سے، کچھ ڈر سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ صبر کے دامن کو پکڑنا ہے، صبر کے دامن کو پکڑنا ہے۔ جو صبر کے دامن کو تھامے رکھے گا وہ سرکار سیدنا امام حسین کی مدد کو پالے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے ساتھ آسانیاں فرمائے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں،